بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری اس مختصر سی تقریر کا مقصد بہت اہم ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے یہ اعتراض سنا ہے کہ وہ وسیلہ اللہ سے دعا اور اللہ سے حاجات کو طلب کرنے میں وسیلے کو بدعت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو پھر اللہ سے براہ راست بات کی جا سکتی ہے، اس کے لیے وسیلے کی کیا ضرورت ہے۔ اس ضمن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کی ذات صفات اعلیٰ، اللہ قادر المطلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک کن سے تخلیق کیا ہے، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون کے جبر و استبداد سے آزاد کرا کے راہ نجات پر لائے، تو وہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے کوہ طور پہ۔ تو اللہ نے اپنی قدرت سے ایک نوری قلم سے ان کو 10 ہدایات لکھ کے دیں، جو وہ لے کے اپنی قوم میں واپس آئے، اس قوم میں جو گمراہ ہو چکی تھی صرف 40 دنوں کے اندر۔ اللہ سرشت آدم سے بخوبی واقف ہے، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا دیکھنے والا ہے، ہر چیز کا سننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہ قوم اگر اللہ کو اس نوری قلم سے لکھتے ہوئے، یا اللہ اگر چاہتا تو قرآن کی اور اپنی کتاب کی آسمان سے بارش بھی برسا سکتا تھا، تو وہ لوگوں تک پہنچ جاتی۔ لیکن اللہ کی قدرت کو بظاہر آنکھوں سے دیکھنا اور اللہ کا خود سین عالم میں آ کے اپنے وجود کا تعارف کرانا پھر ایمان کے زمرے میں نہیں آتا۔ ایمان کہتے اسی کو ہے کہ جس کو نہ دیکھا ہوا ہو اور اس پر ایمان لائے۔ تو اسی کسوٹی پہ اللہ نے انسان کو ہدایت بھیجی ہے کہ ہم تمہارے ایمان سے تم کو آزمائیں گے کہ تم غیب پر ایمان لائے ہو، تمہیں ہمارے اندیکھے وجود پر ایمان ہے کہ نہیں ہے، اور پھر تم کو ہدایت بھیجیں گے، اور تم کو اچھا اور برے کا، حق اور باطل کا صاف صاف اشارہ کر دیں گے۔ تم جس راہ کا چاہے تعین کرو، تم کو ہم کلی اختیار دیتے ہیں۔ ہدایت اللہ نے دی ہے اسی لیے، اور پھر چونکہ وہ اللہ عادل ہے، اس لیے یہ اس کا حق ہے کہ آپ سے آپ کے اعمال کی باس پرس کرے، اور از اعمال کے عوض آپ کو جزا اور سزا جو ہے وہ اس پر جاری کرے۔ دیکھیے ایک مثال لیتے ہیں ہم شہد کی مکھی کی، کہ شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی اور اس کو تعلیم دی۔ اب شہد کی مکھی غلاظت پہ نہیں بیٹھتی، چونکہ اس کو اللہ نے تعلیم عطا کر دی ہے، تو وہ پاک اور طیب چیزوں سے اپنا رزق حاصل کرتی ہے، اور اس کا رزق جو ایک جگہ جمع ہوتا ہے وہ انسان کے لیے بھی شفا ہے، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ دوسری مثال میں یہ دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے ایک دوست کو یا بھائی کو جو دوسرے ملک میں رہتا ہے ایک خط لکھیے، اور اس سے اس کی احوال پرسی کیجیے، تو وہ خط اس کو موصول ہوگا۔ ڈاک کا نظام جو ہے وہ آپ کا وسیلہ ہے اپنی بات اس تک پہنچانے کے لیے۔ اب آپ کا خط مل کے وہ وہاں سے چیخ کے براہ راست آپ سے بات کر سکتا ہے، تو آپ تک وہ بات نہیں پہنچے گی، لہٰذا اس کو بھی وسیلہ استعمال کرنا پڑے گا ڈاک کا، یا اگر فون سے آپ نے بات کی ہے تو اس کے پاس بھی فون کا نظام ہونا چاہیے، تاکہ آپ اپنی بات اس تک پہنچا سکیں اور وہ اپنی بات آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ چونکہ عادل ہے، اس لیے ہدایت بھیجنا لازم ہے اپنی مخلوق کو، تاکہ وہ جزا اور سزا کا اور احتساب کا عمل آخرت میں کر سکے۔ انسان کو اختیار کل عطا کیا ہے اللہ نے، لہٰذا اللہ نے اپنے منتخب بندوں کو، جن کو ہم انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور یا نبی جو آئے ہمیں ہدایت دینے کے لیے، ان سے موسوم کرتے ہیں، یہ منصب اللہ کی عطا کردہ ہے۔ نبوت، رسالت اور امامت، یہ سارے منصب اللہ کی عطا کرتا ہے ان منتخب نمائندوں کے لیے، جن کو وہ وسیلے کے طور پہ اپنی ہدایت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا نائب اور امام مقرر فرمایا، تاکہ یہ ہدایت کا سلسلہ اور اس کی تشریح اور اس کی وضاحتیں جو ہیں وہ جاری رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت بھی ملی اور امامت بھی ملی، تو اللہ کا عطا کردہ یہ وہ منصب ہے۔ تو مختصراً یہ کہ جب اللہ نے اپنے قدرت رکھتے ہوئے کہ وہ چاہتا تو 10 کمانڈمنٹس کی طرح اپنے احکام، قرآنی الفاظ اور ہدایت پہاڑوں پہ، پتھروں پہ، درخت کی چھالوں پہ لکھ سکتا تھا، لیکن اس نے وسیلہ استعمال کیا، اور اس وسیلے کو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا اور اپنی کتاب ہم تک پہنچائی، کتاب ہدایت ہم تک پہنچائی، تاکہ ہم شہد کی مکھی کی طرح اپنی زندگی پاک و پاکیزہ گزار سکیں۔ چونکہ انسان اشرف المخلوقات صرف اسی لیے ہے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے انبیاء کو ہدایت دی کہ اپنی مخلوقات کو اچھے اور برے کی تمیز سکھا دیں۔ تو وسیلہ جو ہے آپ کو جب جواب دینا ہوگا، اللہ نے وسیلے سے آپ تک ہدایت پہنچائی، اسی وسیلے سے اللہ تک آپ اپنی حاجات اور دعا اور مناجات طلب کرتے ہیں۔
یہ بالکل عین فطرت ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے بندوں کے لیے. تو جب اللہ وسیلہ استعمال کر سکتا ہے تو ہم اللہ کی سنت کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ لہٰذا وسیلے سے دعا مانگنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا مانگنا عین سنت الہیہ ہے، اور اس میں کوئی نہ بدعت ہے نہ کوئی شرک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.